یہ نسبت اتنی تگڑی ہے، اتنی تگڑی کہ ہمارے صوفیاء نے ساری زندگی غوث اعظم کا غلام کہلانے میں فخر محسوس کیا۔ کیا رشتہ داری تھی اعلیٰ حضرت بریلوی کی ان سے، کیا تعلق تھا پیر میر علی شاہ صاحب کا، کیا، لیکن ان لوگوں نے ساری زندگی کھل کے غوث اعظم کے تذکرے کیے۔ کیوں؟ غوث اعظم نے 40 سال شام میں وضو کیا اور فجر تک اللہ کی عبادت کی۔ فرماتے ہیں میرے مالک نے کہا عبد القادر کچھ مانگ لے، نہ اپنے لیے مانگا نہ اولاد کے لیے۔ کہنے لگے مولا قیامت تک جو میرا نام لے نا اسے بغیر توبہ کے مرنے نہ دینا، مرنے لگے تو توبہ کی توفیق دے دینا۔ فرماتے ہیں میرے مالک نے وعدہ کیا ہے جو میرا ماننے والا ہوگا بغیر توبہ کے نہیں مرے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے جائیں، میں نے جانا نہیں، کھڑا ہو جاؤں گا، عرض کروں گا مولا بھیج۔ میں نے کہا یہاں بھی لوگ ڈر جاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی پڑھو نا مشکوٰۃ شریف۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے نے ایک اللہ کے بندے کو پانی پلایا تھا، قیامت کے دن اللہ اس کی برکت سے اس گناہگار کو جنت عطا کر دے گا۔ اور حضور نے فرمایا بخاری میں المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ساری زندگی قادری کہلائے، ساری زندگی غوث اعظم کا غلام کہلائے، ساری زندگی خواجہ اجمیر کا نوکر کہلائے، ساری زندگی شاہ نقش بند کا غلام کہلائے، ساری زندگی شیخ شہاب الدین سہروردی کا اپنے آپ کو منسوب کرے اور دنیا سے جائے تو ایسے ہی چلا جائے۔ میرے نبی نے نص بیان کر دیا جو جس سے پیار کرے گا اسی کے ساتھ جائے گا، اسی کے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے عرض کی مولا میرا نام لینے والے بغیر توبہ کے نہ مرے۔ تو فرمایا عبد القادر جا وعدہ رہا جو تیرا نام لے گا مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دو۔ ان نسبتوں کو لوگ معمولی سمجھتے، ان کو معمولی جانتے، اور حضور غوث پاک۔ ایک بات مجھے پسند بڑی ہے، اگرچہ میں نام نہیں لینا چاہتا کس نے لکھی ہے، میں نے لیا بھی تھا کئی دفعہ، لیکن بات بڑی کمال ہے، غیروں کی ہے، اور میں نے تو اس ایک حوالے کے لیے پوری کتاب 10 جلدوں کی منگا کے رکھی ہوئی، ایک حوالے کے لیے، ایک بات کے لیے۔ غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا۔ کون؟ پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے۔ حضور غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا، کپڑے دھوتا تھا۔ تو بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا؟ تو کہنے لگے کچھ بھی نہیں۔ فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا، رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اس نے پوچھا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو میں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ فرشتہ پھر کہنے لگا تو کیسا دیوانہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا پتہ بتا، رب بتا، تو غوث پاک کا بتا رہا ہے۔ کہتے 2-3 دفعہ کا، جاگ رہے ہو آپ لوگ؟ 2-3 دفعہ کا وہ بار بار یہی کہتا کہ میں غوث پاک کا، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ کہتے ہیں حضور غوث اعظم اس کی قبر میں تشریف لائے، قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے تو تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو، کیوں تنگ کرتے ہو میرے؟ یہ کوئی لوارث ہے اس کو تنگ کر رہے ہو؟ کہا حضور اللہ کا پتہ بتاتے ہیں تو آپ کا بتاتے ہیں۔ فرمانے لگے تمہیں سمجھا رہا ہے، یہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ عبد القادر کے تو کوئی دروازے سے گزر جائے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے، اس نے تو ساری زندگی کپڑے دھو کے دیے۔ یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ مجھے رب بھولا، ان کے تو گلی سے گزر جائے تو اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، اور میں نے ساری زندگی کپڑے دھوئے ہیں، میں نے ساری زندگی ڈرائیوری کی ہے، میں نے ساری زندگی نوکری کی ہے، میں تابع دار رہا ہوں، مجھے رب بھول گیا ہے۔ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے، مجھ سے پوچھو۔ فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں، ہم پوچھتے ہی نہیں، عبد القادر جانے اور خدا جانے۔ بات ختم ہو گئی۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو کمالات عطا فرمائے، حضور غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ، آج بھی ہمارے کچھ دوست گئے ہوئے ہیں بغداد شریف، کہتے ہیں یار قربان جائیں، ساری دنیا دیکھی ہے، سویرے اٹھ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں خادم، کہتے ہیں کون سا کھانا کھانا پسند کریں گے؟ یہ عبد القادر کا آستانہ ہے، یہ غوث پاک کا دربار ہے، آپ جو کہیں گے وہ پک کے آپ کی میز پہ پہنچے گا، اس لیے کہ یہ غوث اعظم کا دروازہ ہے، یہ قیامت تک کھلا ہے، فقیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، مجبوروں کے لیے۔ غوث اعظم دریائے دجلہ پہ کھڑے تھے تو غریب رو رہا تھا، فرمایا کیوں روتے ہو؟ اس نے عرض کی حضور غریب ہوں، ملا سے کہا تھا دھار سفر کرا دے ادھار، اس نے کرایا نہیں،
رو رہا ہوں کہ پیسے ہوتے تو رسوا تو نہ ہوتا, ضروری کام تھا دریا کے اس پار. غوث اعظم دوڑے گئے, 100 دینار لائے. ملا واپس آیا تو اس کو 100 دینار دے کے کہنے لگے یہ پکڑ لے, آج کے بعد کسی غریب کو منع نہ کرنا, جو غریب ملے اسے عبد القادر کے کرائے پہ سفر کرا دے گا. زندگی سخاوت سے بھری ہوئی تھی تو آج بھی ان کا آستانہ سخاوتیں بانٹ رہا ہے, آج بھی ان کا دربار سخاوتیں بانٹ رہا ہے. غوث اعظم درمیان اولیاء تو محمد درمیان انبیاء, ان بزرگوں سے اپنی نسبت بنائیں. میرے اور تیرے رسول نے بیان فرمایا ہے تو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کھل کے پیار کر اللہ کے ولیوں سے, شرم کر کے نہیں, جھجک کے نہیں, تھوڑا کر لیا تو تھوڑا نہیں لیا, ہم ماننے والے ہیں, ان کی تعلیمات پہ چلنا چاہیے. او بھائی تعلیمات بڑی ضروری ہیں پر ان سے عشق کھل کے کرنا چاہیے, ان سے محبت کھل کے کرنی. اور وضاحت کر دوں, ہم یہاں ہیں وہ بغداد میں ہیں تو وضاحت کر دوں. ترغیب و ترہیب میں حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث ہے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی کسی قوم سے پیار کرتا ہے, ان سے ملا بھی نہیں, ان کی طرح کا بنا بھی نہیں, کوشش کی لیکن ویسا ہوا بھی نہیں, حضور اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پیار صحیح کرتا ہے. تو میرے نبی پاک نے فرمایا پیار خالص کرے, اللہ قیامت کے دن دونوں کو اکٹھا فرما دے گا, اکٹھے ہو جائیں گے دونوں. حضور نے نص بیان کر دی, ان سے پیار کرو تو کھول کے کرو. یہ جھجک کے اور بڑا کمزور سا رویہ اختیار کرنا یہ ہمارا طریقہ نہیں. ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں تو کھول کے ماننے والے ہیں, غوث اعظم کا نام لیتے ہیں تو کھول کے لیتے. ہم تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا تذکرہ کرتے ہیں تو سار اٹھا کے کرتے ہیں. بڑا اونچا قد ہوتا ہے ہمارا جب ہم احمد رضا کا ذکر کرتے ہیں, اس لیے کہ جو مشائخ اللہ نے ہمیں دیے ہیں وہ کسی اور کے حصے میں آئے ہی نہیں. باقی تو کوئی انگریز کے ہاتھ میں بک گیا, کوئی کہیں چلا گیا. یہ حضرت اجمیری کا فیضان, یہ داتا علی اجمیری کا فیضان, یہ حضرت بہاءاللہ نقشبند کا فیضان اور غوث اعظم کا فیضان, یہ جہاں جہاں گیا ہے یہ توانائیاں ہی عطا کرتا گیا ہے. اس لیے پیار کریں, کھول کے کریں. غوث اعظم کا دن منائیں, کھول کے منائیں. 11ویں پکائیں تو کھول کے منائیں اور کھول کے کھائیں, لیکن غوث اعظم سے پیار سچا کریں, ان کی تعلیمات پر توجہ صحیح کریں, ان بزرگوں کے نقش قدم چلیں, جھجک کے نہیں, ڈر کے نہیں, آہستہ آہستہ نہیں, کھول کے. ایک دفعہ کہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ, غوث ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا, غوث خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو, کہاں ہے قادری, کر لے نظارہ غوث اعظم کا.